پاس کتابیں ہیں نا وہ اس کو سمجھیں یہ یونٹ نمبر 4 ہے جو آپ کے پاس سے شروع ہو رہی ہے اور اس کا سبق نمبر بھی 4 ہے جو آج انشاءاللہ پڑھیں گے. گزشتہ کلاسوں میں ہم نے تین سبق ہم نے پڑھ لیے تھے 1 2 3. اگر یوں کالم کروں تو ہمارا پہلا سبق یہ تھا اس کتاب کا جو آپ کو ابھی ملی چوتھے یونٹ کا. پہلا سبق یہ تھا, اس کو بھی دہراؤں گا. دوسرا سبق یہ تھا. تیسرا سبق گزشتہ کلاس میں یہ پڑھا اور آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے. اب اس کو دہرا لیں. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العزت کا بے شمار فضل و کرم اور اسی کا احسان ہے جو اللہ رب العزت قرآن مجید کو سیکھنے اور درست انداز میں پڑھنے کے لیے جمع کر رہا ہے. الحمدللہ ہمارا چوتھا یونٹ چل رہا ہے اور اس چوتھے یونٹ کا آج سبق نمبر 4 ہے. گزشتہ کلاسوں میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کا مختصر انداز میں ایک اعادہ آپ کے سامنے ہے, دہراؤں گا, پھر اس کے بعد آج کے سبق کی طرف ہم شروع کر دیں گے. یہ بات تو آج کا سبق چونکہ شروع کرنے سے پہلے پچھلے یونٹ نمبر 2 کے کچھ خاص الفاظ جو ہمیشہ ہم دہراتے ہیں ان کا دہرانا ضروری ہے کیونکہ ان کا تعلق آج کے سبق سے ہے بہت زیادہ. سب سے پہلا حرف پڑھیے, کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ بے شک. فی کا کیا مطلب پڑھنے والے ہیں؟ صحیح ہے. لی کا کیا مطلب پڑھنے والے ہیں؟ کے لیے. اعلیٰ کا پر, الا کی طرف یا تک, من سے. ٹھیک ہے, یہاں تک رکھ لیں. یہ دو لفظوں کا آج ویسے ایسا کوئی موضوع نہیں آئے گا, لیکن اچھا یہ 4 لفظوں کو دہرائیے. یہ کیا ہے؟ ہذا, اور دوسرا کیا ہے؟ ہذی. ان دونوں کا مطلب کیا تھا؟ یہ. اور یہ کیا ہے اس کے متعلق؟ ہؤلائی کا مطلب یہ سب. زبردست. ذالکا وہ, تلکا کا مطلب بھی وہ, اور اولئک کا مطلب وہ سب. ٹھیک ہے, چلیے اب آتے ہیں یونٹ نمبر 4 جو ہمارا شروع ہو چکا ہے. یونٹ نمبر 4 میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہم اس یونٹ نمبر 4 اور 5 کے اندر 7 قرآنی جوڑے پڑھیں گے. کتنے قرآنی جوڑے؟ 7 قرآنی جوڑے ہم نے پڑھے تھے کہ 7 جوڑے پڑھیں گے. ان میں سے پہلا جوڑا ہمارا یہ ہو گیا تھا جس کو میں نے بتایا تھا 2 لفظ. پڑھیے کیا لکھا ہے؟ ہوا جوڑا. دوسرا کیا ہے یہ؟ ہو اور ہی. پہلا جوڑا یہ ہے. ان دونوں کو ملا کر ایک پیر بن گیا. کیا ہے؟ ہوا اور ہو. صحیح ہے. اب ہوا اور ہو کو الحمدللہ جس جوڑے کو ہم پہلے جوڑے کو مکمل کر چکے ہیں اس کو دہراتے ہیں. یہ لفظ پڑھیے, کیا ہے ہم نے پڑھا تھا؟ ہوا کے ساتھ حقن. اس کے اندر ہم نے 2 باتیں پڑھی تھی. ہوا حقن کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ حق ہے. زبردست. ہوا کے بعد ال, هو الحق, وہی حق ہے. ہم نے بات پڑھی تھی ہوا کے بعد والے لفظ کی شروع میں ال آئے تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہی. تو پہلے جوڑے کا پہلا حصہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا. یہاں پہ ہوا. تو جوڑے کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ ہو. اس کے بارے میں 3 سبق ہیں جو آج تیسرا سبق ہم پڑھیں گے. پہلا سبق یہ پڑھیے, کیا لکھا ہوا ہے؟ بیتو. یہ بیتو علامت اس بات کی ہے کہ ہو کسی بھی لفظ کے آخر میں آئے گا. جیسے بیت, بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر. بیتو ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ زبردست, اس کا گھر. اب یہاں پہ بیت کی جگہ ہم نے بہت سارے الفاظ پڑھے تھے جو قرآن میں ہو کے ساتھ آ رہے ہیں. صحیح ہے. جیسے کرسیہ, اس کی کرسی. رسولہ ہے نا, عبدہ, اس کا بندہ. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ ہو والے لفظ سے پہلے من آ جائے, فی آ جائے, الا, لی, علا, ان میں سے کوئی حرف آ جائے. مثال کے طور پہ ہم نے بیت کو لے لیا. من بیتہ کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کے گھر. من اس کے گھر سے. فی بیتہ زبردست. الا بیتہ کی طرف. لی کا مطلب کے لیے نا, لی بیتہ اس کے گھر کے لیے. علی بیتہ زبردست. یہ ہمارا پچھلا سبق تھا. آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آج ہم اس بیت کو اگر بیچ میں سے ہٹا دیں اور اب لفظ پڑھیے, کیا لکھا ہے؟ من ہو. ہو کا مطلب آپ نے کیا پڑھا تھا؟ سے. اور من کا مطلب تھا اس. من ہو کیا مطلب ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اس سے. صحیح ہے. فی کے بعد براہ راست ہو آ جائے تو ہی بن جائے تو کیا بنے گا؟ فی ہی. کیا مطلب ہوگا؟ اس. زبردست. الیہ, اس. الا اور ہو ملا کر بنا الیہ. کیا بنا؟ الیہ, اس. نہیں وہ تو اعلیٰ تھا نا, پر الیہ, اس کی طرف. صحیح ہے.
یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے. لی ہو ہونا کیا تھا, یہاں لی کا مطلب ہم کیا پڑھتے آ رہے ہیں, کے لیے, اور لی کے ساتھ اگر ہو لگے گا تو پڑھنے میں تو یوں آنا چاہیے نا, لی ہو, کیا ہونا چاہیے, لی ہو. لیکن یہ تھوڑا سا خلاف قانون, خلاف اصول ہے کہ جب بھی لی کے ساتھ ہو آتا ہے تو لی کے اوپر کیا آ جاتا ہے, زبر, تو لفظ کیا بن جاتا ہے, پڑھیں لہو. اب بتائیے لی کا مطلب تو تھا کے لیے, تو لہو کا مطلب کیا ہوگا پورا, کیا مطلب ہوگا, اس کے لیے. یقیناً اس کا معنی نہیں ہوگا, یہ پتہ اس طرح. اچھا ہو کے ساتھ جب بھی, ضمیر کے ساتھ جب بھی لی لگے گا نا, وہ زیر کے بجائے زبر ہو جائے گا. یہ ایک اشارہ ہے, علامت ہے کہ ضمیر کے ساتھ جب بھی لی لگے گا تو وہ لی کے بجائے کیا ہو جائے گا, لا ہو جائے گا. یہ بیت ہو اور بیت ہی میں کیا فرق ہے؟ ہم نے پڑھا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیتہو یہ اس وقت ہے کہ جب ان میں سے کوئی سا حرف جو ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں, ان میں سے کوئی سا حرف اس سے پہلے نہ آئے تو بیتہو ہوگا. ان میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو چونکہ ہم لوگوں نے ان باتوں میں پڑھا تھا, یہاں پہ فی کے بعد والے لفظ کے آخر میں نیچے زیر آتا ہے, اعلیٰ کے بعد والے لفظ کے نیچے بھی زیر آتا ہے, یہ ہم یہاں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اسی وجہ سے من کی وجہ سے بیتو کی جگہ کیا ہو گیا, بیتی. صحیح ہے, جب بیتی ہوا تو ہو کے بجائے پھر ہی ہو گیا, کیونکہ ہو سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر آ جائے تو ہو کے بجائے کیا ہو جاتا ہے, ہی ہو جاتا ہے. قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا من بیتی ہو. صحیح. اسی طرح یہاں پہ بھی یہی اصول چلا کہ سب جگہ یہ اصول چلا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اسی وجہ سے یہاں پہ اس کو پڑھنے والا کیا ہے, من ہو ہے, من ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہو سے پہلے جزم ہے, کوئی زیر نہیں ہے. اب اس کو پڑھیں یا نہیں ہے, اب تو یہ کیا ہے, فی ہی. یہاں پہ ہو سے پہلے کیا ہے, یا ہے, اس وجہ سے ہی ہو گیا, ہو نہیں ہے. صحیح ہے. اسی طرح الیہ کے اندر بھی ہے, ہو سے پہلے یا ہے تو الیہ ہی ہو گیا, الیہ ہو نہیں. یہاں پہ لہو کے اندر زبر ہے سے پہلے تو ہو رہ گیا. علیہ کے اندر بھی اس سے پہلے کیا تھا, یا تھا, اس وجہ سے علیہ ہی. اب ذرا ان کو میں تھوڑی سی پریکٹس کرواؤں گا اس کی, پھر ہم جائیں. یہ جو ہے نا ان چاروں میں سبق میں ہوا, ہو, من بیتہ اور من ہو, یہ چار سبق جو پڑھے نا, ان چاروں سبق میں یہ والا جو سبق ہے نا, یہ پورا کالم جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, یہ انتہائی اہم اس اعتبار سے ان سب میں پچھلوں میں سب سے زیادہ قرآن میں ان کا استعمال ہے. کیا مطلب, ہو براہ راست ان میں سے کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے. جیسے یہاں پہ ہو کس کے ساتھ لگا, من کے ساتھ. یہاں ہو کس کے ساتھ لگا, فی. یہاں ہو کس کے ساتھ لگا, یہ کیا ہے, الہ, الہ کے ساتھ. یہاں ہو کس کے ساتھ لگا, لی, لی, لی. صحیح ہے. یہاں ہو کس کے ساتھ لگا, اعلیٰ. تو براہ راست ہو ان کے ساتھ جو لگتا ہے, اس کا قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہے. اب اس کی ایک دفعہ پریکٹس, میں صرف لفظ پڑھوں, آپ بتائیے, تاکہ پھر ہم اس کی طرف جائیں گے. من ہو, من ہو, اس سے, فی ہی, زبردست, الیہ, اس کی طرف, لہو, اس کے لیے, اس کے لیے, ٹھیک ہے, علیہ, اس پر. دوبارہ ایک دفعہ دہرا لیں. من ہو, اس سے, فی ہی, اس میں, الیہ, اس کی طرف, لہو, اس کے لیے, علیہ, اس پر. اب بیچ میں سے الیہ, لہو کا مطلب ہے اس کے لیے, الیہ, اس کی طرف, علیہ, اس پر, لہو, اس کے لیے, من ہو, اس سے, فی ہی, زبردست. ٹھیک ہے. اب ایک آدھ دفعہ پریکٹس کراؤں گا, پھر میں ڈائریکٹ جا رہا ہوں آگے اس بات کی طرف جو جملے اس سے آ رہے ہیں. میں یہ پریکٹس اس لیے ضروری ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ذہن میں بیٹھ جائیں گی نا, پھر آگے سمجھنا آسان ہوگا. ورنہ ہم وہاں پہ جا کے اس کے اندر یہ سوچتے رہیں گے, اس میں ہے, اس سے ہے, اس پر ہے, کیا ہے. لکھنا تو لکھنے کے بعد تو آسان ہو جائے گا, میں چاہ رہا ہوں ذہن میں بیٹھ جائے. صحیح. وجہ کیا ہے, کیونکہ ہماری آج کون سی کلاس ہے, 18. اگر 18ویں کلاس میں تھوڑا سا ان سبق کی طرف جائے نا, تو میرے خیال سے 6ٹھی یا 7ویں کلاس سے ہم لوگوں نے یہ لفظوں کو پڑھنا شروع کیا ہے, اور ہر کلاس کے اندر ہم دہراتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ دہرانے سے ہمیں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. جو بتائیے, فی ہی, فی ہی, اس میں, لہو,
اس کے لیے، علیہ اس پر، الیہ اس کی طرف، منہ اس سے. زبردست الحمدللہ. میرے خیال سے تھوڑا بہت ذہن میں آ گیا ہے. اب تھوڑی سی ہم پریکٹس اس سے کرتے ہیں قرآن کی آیات سے. چلیے آئیے. ہاں بس کچھ الفاظ ہیں ان کی ہم پریکٹس کریں گے. اس جملے کو پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ فیہ خیرن کثیرن. ترجمہ کریں. فیہ اس میں، خیرن کثیرن بہت زیادہ خیر. زبردست. اب فی کو چھوڑ دیتا ہوں میں ذرا. اس کو اچھا ایک لفظ بہت اہم بات. ہاں یہ تو رہ گیا، یہ رہ گیا ہمارا جس کو یہاں پہ لکھنا تھا. یہ سارے میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کے تو لکھ دیے تھے. یہ انہ رہ گیا تھا. اس کو کر لینا ذرا بس. اس کا اضافہ انہ ہو. انہ ہم پڑھ چکے نا. انہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک. انہ کے ساتھ جب ہو لگتا ہے نا، بے شک. ویسے تو ہونا چاہیے، ہم یہاں پہ اس کرتے ہوئے آ رہے تھے نا، تو بے شک اس کا اس طرح ہونا چاہیے. لیکن صرف اس جگہ ہم کہیں گے بے شک وہ. یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک وہ. دوبارہ دہرائیے. بے شک وہ. بس انہو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بے شک وہ. چلیے اب تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. وا انہو بے شک وہ، فی الآخرتی. گڈ. زبردست. چلیے. من ہو اس سے، الانہار نہریں. زبردست. یہ والا لہو لہو. یہ والا لہو لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں. تھوڑی سی دیر بعد تھوڑی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ میں ذہن میں آ جائے گا. چلیے. لہو اس کے لیے، جنتن جنت ہے. ہاں نہیں، لہو کا کہیں پہ بھی ہم یقیناً وہ کا ترجمہ نہیں کریں گے. اچھا یقیناً وہ جب آئے گا نا اس کے لیے قرآن مجید میں ایک آیا لفظ آیا. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. یہ ہمارے اگرچہ سب جو آپ نے پوچھا اس وجہ سے بتا، وہ قرآن میں ہی ہوا ہے. پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. پھر پڑھیے. اس کو اگر الگ الگ کریں گے تو لام زبر لا اور ہوا. زبردست. کیا ترجمہ ہے؟ قرآن میں آیا لہو لہو فی الحیات. اس طرح ہے لہی الحیوان بھی ہے. لہو اور لہیہ قرآن میں دونوں استعمال ہوئے. یہاں پہ وہ اس کا مطلب ہوگا. صحیح ہے. اب تھوڑی دیر کی مٹا دیتا ہوں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اس کا ترجمہ کریں. لہو اس کے لیے، اجرہ ہاں زبردست. بیتہ اس کا اجر. ٹھیک ہے. چلیے تھوڑی سی اور پریکٹس. لہو اس کے لیے، ربہ اس کا رب. چلیے. عند ربی. عند کا مطلب بتائیے کیا تھا؟ عند کا مطلب پاس نا. عند ربی ہی اس کے رب کے پاس. صحیح. آگے چلیے. فی ہی اس میں. صحیح. من الحق من الحق حق سے. ٹھیک ہے. چلیے. فی ہی اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف. چلیے الحمدللہ. اس کو پڑھیں. لہو اس کے لیے، نورن نور ہے. چلیے اب آگے سائیں بیچاروں جملوں کی طرف. اور آگے جملے اور تھوڑے سے اور آگے جملہ. بس یہاں سے ابھی ہم لوگوں نے نا قطعے کی پریکٹس کی ہے. قطعے کا کیا مطلب؟ نامکمل جملہ تھا وہ. اب یہ نا مکمل جملے ہیں، ان کے اندر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جی. لہو اس کے لیے، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. مکمل جملہ. فیہ اس میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے. لہو اس کے لیے، عذاب مہین. مہین اہانت توہین آمیز. صحیح. اور کیسے رسوا کن عذاب. لہو عذاب علیم دردناک عذاب.
لہو فی الدنیا خزی رسوائی ہے، ٹھیک ہے، و لہو اس کے لیے کل شیء ہر چیز ہے، فیہ اس میں ہدن و نور بہت اعلیٰ، اب ماشاء اللہ، فیہ شفاء شفا ہے للناس انسانوں کے لیے، زبردست، چلیے، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ٹھیک ہے، بہت بڑا فرق ہے، میں وضاحت کر دیتا ہوں، دیکھیے وہ لفظ جو ہے نا میں لکھ دیتا ہوں، ایک ہے شفا، ٹھیک ہے، دوسرا لفظ ہے شفاء، صحیح ہے، شین کے زبر کے ساتھ جب آتا ہے نا شفا، اس کا بالکل الگ مطلب ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے، یہ والا جو کہتا ہے نا شفا، اس کا مطلب وہ ہے صحت یابی، جس کو ہم کہتے ہیں صحت یابی نا، شفا، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، یہ لفظ، اگر شفا کہیں گے نا، شفا قرآن میں آیا کس طرح، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تھے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر، دیکھیے شفا جو ہے نا، شفا کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، اور منفی معنی میں قرآن میں منفی معنی کیا ہے بھائی، جہنم کے کنارہ ہے نا، تو یہ شفا شین کے زیر کے ساتھ ہے، جس کو صحت یابی کہتے ہیں، شفا نہیں ہے کہ ہم بات کہتے ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، بات یہ بھی کہتے ہیں، تو صحیح کیا لفظ ہے، شفا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آگے چلتے ہیں، لا برہانہ، برہان کہتے ہیں دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے، لہو لہو اس کے لیے، بہت ہی اعلیٰ، آگے چلتے ہیں، لا شریکہ لہو اس کے لیے، اچھا یہاں پہ اس کے لیے تو ہم کیوں ترجمہ کر رہے ہیں، بالکل ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ویسے محاورہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے، اس کا محاورہ تو ہم کیا کہیں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے نا، چلیے، ہوا وہ خیرن خیر ہے، بہتر ہے، لہو اس کے لیے، فہوا بس وہ کفارہ، کفارہ ہے، کفارہ کسے کہتے ہیں، بدلے کو، بدلہ ہے، لہو اس کے لیے، لہو اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس، چلیے، و لہو اس کے لیے، الحمد تعریف، فی الآخرہ آخرت میں، لہو اس کے لیے، دعوت الحق حق کی دعوت، فہوا وہ، لہو اس کے لیے، قرین ساتھی ہے اس کا، و لہو اخ، اخ کسے کہتے ہیں، بھائی، او کا مطلب ہوتا ہے یا، او کا کیا مطلب ہوتا ہے، یا، واؤ کا مطلب ہوتا ہے اور، او کا مطلب کیا ہوتا ہے یا، اس کے لیے بھائی، او یا اختن بہن ہے، قولہ زبردست، قولہ اس کا قول، الحق حق ہے، و لہو الملک بادشاہت ہے، ماشاءاللہ، دیکھیں، براءۃ نہیں، براءت بری ہونا، بری ذمہ ہونا، لا تعلق ہونا، براءۃ برات ہے، بری ہونا ہے، لا تعلقی کا اظہار ہے، من اللہ اللہ سے، و رسولہ سے، صحیح ہے، کانا، اچھا کانا کا ایک سبق ہم نے پڑھا تھا، کانا ہاں، زبردست، بہت اعلیٰ، کانا تھا، علی بینہ، بینہ واضح نشانی، علی بینۃ واضح نشانی، علی پر تھا، واضح نشانی پر، من ربہ اپنے رب سے، اس کے رب سے، یعنی کہ فیہ اس میں، الرحمت رحمت، و لہو اس کے لیے، ذریۃ ذریہ کسے کہتے ہیں، اولاد، اس کے لیے اولاد ہے،
فیہی اس میں سکینتن سکون ہے، فیہی اس میں نارن آگ ہے، لہو ولدن ولد اولاد ہے، لہو اس کے لیے نصیب نصیب حصہ ہے، ف لہو خیرن خیر ہے، ف ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لہو عند ربہ اس کے رب کے پاس، ماشاءاللہ۔ یہ والی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کر کے آئے، ف لا ہادی کوئی ہدایت دینے والا، لہو اس کے لیے، علیہ اب آ گیا پہلی دفعہ یہ رشاد، علیہ اس پر، یہ تھا نا علیہ اس پر، عذاب مقیم، مقیم کا مطلب قائم رہنے والا، مستقل رہنے والا، مسلط رہنے والا عذاب، صحیح ہے، ف لہو الاسماء الحسنى عمدہ نام ہے، اچھے اچھے نام ہیں، ف علیہ اس علا پر، علیہ اس پر، بس اس پر، کفرہ اس کا کفر، اس پر ہے اس کا کفر، چلیے، لہو اس کے لیے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہ، لہو الخلق تخلیق، والامر اور حکم، صحیح ہے، لہو الحمد اسی کے لیے تعریف، فی الاولی والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لہو الملک اس کے لیے ہے بادشاہ، لا الہ نہیں کوئی الہ الا ہوا سوائے اس کے، اچھا یہ لیسا نا نیا لفظ ہے، شاید لیسا کم آیا ہے، پڑھا ہے نا، ویسے آیا ہے سبب میں نہیں، ضمن کم آیا ہے، یہ لا کے معنی میں ہوتا ہے، لا کا مطلب کیا ہوتا تھا، نہیں نا، لیسا کا مطلب یہی ہوتا ہے، صحیح ہے، لیس لہو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، سلطان دلیل اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیس لہو نہیں اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، و لہو اختن اس کے لیے ہے، اختن بہن، اس کے لیے کون ہے، بہن ہے، صحیح ہے، انہو بے شک وہ، قوی زبردست ہے، انہو بے شک وہ، علی بلند ہے، صحیح ہے، انہو علیم جاننے والا، انہو بے شک، عدو دشمن ہے، کیسا دشمن، مضل گمراہ کرنے والا، مبین واضح، چلیے، اچھا اب تھوڑا سا آگے جائیں، قرآن مجید کی والی آیت کی طرف، ہاں بس اور تھوڑا سا آگے جائیں، اس کے بعد ہاں یہ سر دوبارہ آ جائے پیچھے، بات زیادہ بڑی آیت شروع ہوئی، اب یہاں سے ہم نسبتاً بڑی یہ آیات ہیں ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ والے سارے الفاظ، اسی کے سارے الفاظ آئیں گے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان آیات کا انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے۔ سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے نا ان میں، اگر ابھی تک آپ نے جائزہ لیا ہوگا ان لفظوں میں سے بتائیے کون سا لفظ زیادہ استعمال ہوا، کون سا ہوا ہے، زبردست، تو لہو کا مطلب کیا ہو گیا، اس کے لیے، یاد رکھیے لہو کا مطلب اس کے لیے، یہ والا فیہی بھی استعمال ہوا ہے، منہو بہت کم ہوا ہے نا، انہو بھی ہوا، ابھی تک کی ہماری پریکٹس میں، ویسے تو ہے بہت زیادہ لیکن لہو کا استعمال زیادہ ہوا، چلیے اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں گے، لہو اس کے لیے، اچھا یہاں پہ ایک بات کو اضافہ کر دوں، جب یہ لہو جملے کے شروع میں آتا ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، جیسے کہ ابھی آ رہے ہیں نا سارے جملے کے شروع میں آ رہے ہیں، جب بھی لہو جملے کے شروع میں آئے گا نا تو وہاں ہم صرف اس کے لیے ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ اسی کے لیے، کیا کریں گے ہم، اسی کے لیے، یہ بس اضافہ رکھ لیجیے، جب بھی لہو جملے کے شروع میں آئے گا تو ہم کیا ترجمہ کریں گے، اسی کے لیے، اب کریں لہو اسی کے لیے ہے، غیب السماوات والارض آسمان و زمین کے لیے، لہو ملک السماوات والارض بادشاہ، لہو مقالید السماوات والارض آسمان کی کنجیاں، ولہو اور اسی کے لیے الحمد تعریف، فی السماوات والارض زمین میں، فی، صحیح ہے، یہ والی آیت ہو گئی،
وَلَهُ اور لہو اسی کے لیے اختلاف اللیل والنہار رات اور دن کا اختلاف. یہ والی آیت, اب اس آیت کو ذرا سوچ کے پڑھیے گا کیونکہ من کا لفظ آ رہا ہے, من نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ من کا ترجمہ تو ہم کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں پہ سے, یہ ہے من, اور اس کے استعمال کی قرآن میں زیادہ ہے من. اور جیسے وہ ہے نا ہم اس کا سوال, قبر کا سوال, من ذا الذی بھی ہے, من ربک, من ربک کا مطلب کیا ہوتا ہے تمہارا رب کون ہے. جس طرح انگلش میں ہو ہے نا, ہو کا استعمال کون کے لیے بھی ہوتا ہے, ہو کا استعمال جو کے لیے بھی ہوتا ہے جب کنجیکشن کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو جو کے لیے. اسی طرح یہ من بھی ہے. جب سوالیہ جملہ ہوگا تو من کا مطلب کیا ہوگا کون, جب بیچ میں آ رہا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا جو, بعض دفعہ جو بھی اس کا استعمال ہوگا. چلیے اب ہاں وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے من جو فی السماوات والارض زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ اسی کے لیے ہے. صحیح ہے, لہو اسی کے لیے. یہاں پہ بھی ما کا مطلب جو, ما جو فی السماوات وما فی الارض اور جو آسمانوں میں اور زمین. اسمہ اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم, مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے. فیہ اس میں بأس شدید سخت قوت ہے, و منافع نفع ہے للناس انسانوں کے لیے. ماشاءاللہ. وَلَهُ اور اسی کے لیے الکبریاء کبریائی ہے, بڑائی ہے, فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں. لا ریب فیہ کوئی شک فیہ اس میں, من رب العالمین رب العالمین سے ہے وہ, اس بات میں کوئی شک نہیں. جی لیس, اچھا لیس بھی آ چکا ہے نا, کیا تھا نہیں, لیس لہو نہیں اس کے لیے, دعوتن کوئی دعوت, فی الدنیا دنیا, ولا فی الاخرہ اور نہ آخرت میں, وَلَهُ اور اسی کے لیے المثل الاعلی اعلی مثال, فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں, وَلَهُ الْحَمْدُ اور اسی کے لیے تعریف, فی الآخرہ آخرت. وَهُوَ اب دیکھیں ہوا کے بعد ال آ رہا ہے, اور یہاں ہم پڑھ چکے ہوا کے بعد ال آئے تو آج ہی ہم نے دہرایا تھا, کیا ترجمہ کریں گے وہی, زبردست. وَهُوَ الْحَكِيمُ وہی حکمت والا, الخبیر باخبر. صحیح ہے. اب یہ والی آیت ہذا یہ من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہے. زبردست. انہ بے شک وہ عدو دشمن ہے, مضل گمراہ کرنے والا, مبین کھلا. اچھا یہ والی آیت ابھی ہم لوگوں نے پڑھ لی اوپر, آگے چلیے. هو الغنی وہی غنی, لہو اسی کے لیے, ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے, وما فی الارض زمین. زبردست. بالکل اسی طرح یہ والی آیت بھی ہے. یہ والی آیت ابھی ہم پڑھ کے اگلی آیت کی طرف جائیں. ہاں اب یہاں سے اب آخری بات ہے اس سبب کی ہماری, وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے انہ جو ہم نے پڑھا تھا, انہ کا مطلب کیا پڑھا تھا بے شک. اس لا لام زبر لا کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا, کیا مطلب پڑھا تھا یقیناً. ٹھیک ہے, بے شک یقیناً. یہ دونوں کون سے جملے ہم اردو میں کس وجہ کب استعمال کرتے ہیں, یقیناً کیا کرنے کے لیے, زور اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے, یقین دلانے کے لیے ہے نا, تاکید کے لیے. زبردست. تو گویا کہ دو اسلوب ہم پڑھ چکے ہیں. ایک اسلوب ہم نے اور بھی پڑھ لیا کہ ہوا کے بعد ال آ جائے تو بھی ہم ایک وہ زور والا اسلوب لا رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ آیت لا رہے, بعض دفعہ انہو کے بعد لا آ جاتا ہے یقیناً والا, تو اس سے جملے کے اندر دوہری تاکید پیدا ہو جاتی ہے. کتنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے, کیوں, ایک انہ کا مطلب بے شک, دوسرا لا کا مطلب یقیناً. بس یہ بتانا ہے. چلیے انہو لحق بے شک وہ یقیناً حق ہے, وانہو لقسم اور بے شک وہ یقیناً قسم ہے, انہو لقرآن کریم بے شک وہ یقیناً قرآن کریم ہے, وانہو لفسق اور بے شک وہ یقیناً فسق ہے, گناہ ہے.
انہ لقول فصل، بے شک وہ یقیناً فیصلہ کن بات ہے، وانہ لعلم، اور بے شک وہ یقیناً علم ہے، للساعہ، قیامت کے لیے، قیامت کا۔ اگلی پوری آیت ہے جس کا آپ انشاءاللہ العزیز ترجمہ کریں گے، وَإِنَّهُ وہ، بے شک وہ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، ذَلِكَ کا مطلب بتائیے، ہم لوگوں نے پڑھا تھا ذَلِكَ کا مطلب کیا تھا؟ یہ یا وہ نا، اور اس سے پہلے عَلَى کا مطلب کیا تھا؟ عَلَى کا مطلب پر، عَلَى ذَلِكَ زبردست، کیا؟ اس پر، ٹھیک ہے، اب ترجمہ کریں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، اس پر، شہید، گواہ ہے، انہ، بے شک، علی رجعہ، اس کے لوٹانے پر، یقیناً، قادر، قادر ہے، چلیے، انہ، بے شک وہ، یقیناً، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، حظ کا مطلب ہوتا ہے حصہ، لذو حظ عظیم، بڑے حصے والا ہے، آگے، انہ، بے شک وہ، لقول رسول کریم، یقیناً رسول کریم کا قول ہے، وَإِن، یہ والی آیت پوری آپ انشاءاللہ العزیز ترجمہ کریں گے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی، نہیں یہ والا لی ہے، لی ہے، یہ والا لا ہے، اس لی کا مطلب کیا تھا؟ کے لیے نا، لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر کی محبت کے لیے، خیر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مال، یہاں پہ کیا ہے؟ مال، ہاں، لشدید، وہ کیا ہے؟ سخت ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، هو الغنی، وہی غنی ہے، لہو، اس کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، زمین میں ہے۔ اگلی آیت کو ہم آخری کر کے پھر اس کے بعد ہم اپنی بات کی طرف جائیں گے، ان اللہ، بے شک اللہ، عالم، جاننے والا ہے، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کا، انہو، بے شک وہ، علیم، علم رکھنے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے۔ الحمدللہ آج کا جو ہمارا یہ سبق تھا یہ اس حوالے سے مکمل ہوا کہ قرآن کے اندر اس کا استعمال بہت ہے، ٹھیک ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ آگے چلیں گے، لیکن اس کے بعد تھوڑا سا آگے کیجیے گا، تھوڑا سا آگے تک، اور آگے، ہاں میں اگلے ایک، بس، اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں، ہاں بس یہ ابھی نا ہم نے ایک ہمارا جوڑا، میں نے ابھی دوبارہ دہراتا ہوں، 7 جوڑے ہم نے کہے نا، کتنے جوڑے؟ 7 جوڑوں میں سے پہلا جوڑا یہ تھا ہوا اور ہو، جو ہم لوگوں نے اس کو مکمل کر لیا۔ اگلا جو جوڑا ہے اس کو صرف تعارف کر کے ہم کی بات کی طرف جائیں گے، اور انتہائی آسان ہے یہ جوڑا۔ یہ ہے پہلا حصہ، اس کا کیا ہے؟ نہیں، انتا، کیا ہے؟ اور دوسرا کا۔ اس جوڑے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ انتا، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ کا، انتا اور کا۔ ہوا کا مطلب ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ وہ، اور ہو کا مطلب اس کا، وہ اور اس کا۔ انتا کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ تم، اور کا کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا، صحیح ہے، جیسے انتا یوسف، کیا مطلب ہے؟ تم یوسف ہو۔ انت التواب، تم خوب توبہ قبول کرنے والے ہو، صحیح ہے، وغیرہ۔ اور لیکن کا، جس طرح ہو لفظ کے آخر میں آنا تھا، یہاں پہ بیتو ہو، اگر ہو کی جگہ یہ لگا دیں، پڑھے ذرا، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تمہارا گھر۔ اب اسی تو تھوڑا سا آگے چلیں، من کے بیتو کا سے پہلے من لگائیں، کیا بنے گا؟ من بئی، تو نہیں ہوگا، اب کیا ہو جائے گا؟ من بئی دی کا، ترجمہ کریں، تمہارے گھر سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس جگہ بتائیے کیا آنا چاہیے پھر، اس کی جگہ من، زبردست، من کا، جیسے ہو کی جگہ ہم نے کا لگا دیا ہے، ہو کا مطلب تھا اس، اور کا مطلب ہے تمہار، تم، تو من بیتی کا، تمہارے گھر سے، من کا، من کا،
तुम से, क्योंकि यहाँ में मीन का मतलब से, का मतलब तुम से। चलिए अगर ये हो फी बैती का, क्या मतलब होगा? तुम्हारे घर में। फी का क्या होगा? तुम में। इला बैती ना, इला बैती का, तुम्हारे घर की तरफ। अब यहाँ बताइए क्या आएगा? इलाई का क्या मतलब होगा? तुम्हारी तरफ। जबरदस्त। चलिए ली बैती का, ली बैती का, तुम्हारे घर के लिए। अब ये बताइए यहाँ पे हु की जगह लगा देंगे, क्या बन जाएगा? लका। क्या मतलब हो जाएगा? लका, हाँ तुम्हारे लिए। लहू उसके लिए, लका तुम्हारे लिए। चलिए अला बैती का, तुम्हारे घर पर। तो अब बताइए अला के साथ क्या लगेगा? जबरदस्त। क्या मतलब होगा? तुम पर। हाँ अलैका, वाह अलैका। अगर ये तो एक के लिए होता है ना, अलैका तुम अकेले। अगर तुम सब हो तो क्या आएगा? वाह अलैकुम। हम कुम भी पढ़ेंगे। कुम का मतलब तुम सब, अलैकुम तुम सब पर, अलैका तुम एक पर। अच्छा ये बताइए इन्ना, इन्ना का मतलब क्या हो जाएगा? बेशक। हाँ हु की जगह का लगा, क्या बनेगा? इन्ना। क्या मतलब हो जाएगा? बेशक तुम। जिस तरह यहाँ पे हमने इन्ना हु का तर्जुमा किया है बेशक वो, इन्ना का क्या तर्जुमा हो जाएगा? बेशक तुम। तो ये दो कहते हैं हमारे इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम पूरे इस तर्जुमे को करेंगे। कौन सा वाला? जैसे अभी हमने 3 क्लासों में हम पहले जो था, इस वजह से मैंने सिर्फ किया है पहला जोड़ा, ताकि ये अच्छी तरह हमारे ध्यान में बैठ जाए। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये अंता और का ये पूरे 4 सबक, जिस तरह यहाँ पे इसके 4 सबक थे ना, इस तरह इसके 4 सबक होंगे। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे अल्लाह ने चाहा। अब पढ़िए यहाँ पे अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो कर सकते हैं, कोई बात अगर पूछनी है आज के सबक के हवाले से। फीका का इस्तेमाल होता है नहीं? फीका पढ़िए तो इस्तेमाल हुआ है। फीका तुम में यानी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में ही इस मानी में इस्तेमाल होता है। इनका और इलाइका, नका, अलई है। हाँ, अलैका। ये तो बहुत इस्तेमाल है। हाँ, फीका, फीका है पढ़िए तो कहीं सवाल वैसे कम है। एक लफ्ज़ इसी तरह हम आगे जाएंगे ना, ये लगेगा। जैसे बैती, यहाँ पे अगर ये कर दें उसका मतलब क्या है? मेरा। बैती मेरा घर, मिन बैती मेरे घर से, मिन्नी क्या हो जाएगा? मिन्नी मुझसे, है ना? जैसे फी बैती मेरे घर में। अब ये पढ़िए यहाँ पे आगे थोड़ा सा हो जाएगा। फी, अब यहाँ फी तो पहले से है ना, अब डबल इसके साथ प्लस लगा दें ये, है ना? तो ऐसी सूरत में यहाँ पे जबर आ जाएगा। फिया क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे इलाई, इला है ना, इला के बाद भी ये या लगेगा प्लस, तो क्या हो जाएगा? इलैया। सही है। अला है, अला के साथ या लगेगा तो क्या बनेगा? अलैया। अब ये अलैया इलैया कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिया कुरान में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। एक उस हदीस में इस्तेमाल हुआ है, फिया का मतलब मुझ में, अलैया मुझ पर, इलैया मेरी तरफ, लेकिन फिया मुझ में। अब ये हदीस में है, आप लोगों को हदीस से है ना कि आप अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि जाकर फला बस्ती को क्या कर दो? उलट दो। तो फिर उन्होंने कहा या अल्लाह उस बस्ती में तो एक बंदा ऐसा भी है तो क्या है, उसका एक लम्हा भी आपकी इबादत से खाली नहीं गुजरा, बड़ा जाहिद आदमी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? उस बस्ती को उसी पर उलट दो। तो वहां पे जो जुमला इस्तेमाल हुआ है ना हदीस में, जो लफ्ज़ आया है, तो वहां पे लफ्ज़ आया है कि इसके सामने बुराइयां होती थी, इसके सामने सब कुछ अल्लाह के हुक्म की बात वो होती थी। वलम यतमअर फिया साअतन, ये अल्फाज हैं फिया कि एक घड़ी के लिए भी मुझ में, अल्लाह फरमाने मुझ में यानी मेरे बारे में, लम यतमअर इसके माथे पर बल नहीं आया, इसने नागवारी का इजहार नहीं किया कि मेरे हुक्म अदूली इसके सामने होती थी, फिर भी इसने कुछ नागवारी का इजहार नहीं किया, ला ताल्लुक रहा, वो अपने अपने में लगा रहा कि बस मेरा काम सही है। जैसे कि आजकल हम लोगों का मामला है, हम लोगों का ये मामला है ना, हम कहते हैं हमारा मामला सही हो बस, बाकी छोड़ो, बाकी निज़ाम के ऊपर कोई बात नहीं करो, बाकी जो है किसी और चीज़ से बात नहीं करो, बस मेरा मामला सही हो जाए। हम सबका भी यही मामला है। तो वहाँ पे उसने यही कहा, तो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कौन सा? फिया।
چلیے خیر آج کے بحث کا خلاصہ بتاتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے ہو کا استعمال ان لفظوں کے ساتھ پڑھا. اگلی نشست میں ہم اگلا جوڑا انت اور کا کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد پرانجت مزید سمجھنے والی آسان ہو جائے گی. پرانجت کیسے نکلا بس صحیح. چلیے اب یہ آپ کے سامنے یہ پرانجت کی ایک آیت کچھ آیتیں ہیں. تھوڑا سا اوپر کیجیے گا سورت نظر آ جائے. ہاں سورہ یونس. ٹھیک ہے یہ سورہ یونس کی یہ آیات ہیں جن کو انشاءاللہ العظیم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کوشش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. انتہائی آسان ہے. پہلا صرف حرف میں بتا رہا ہوں. الا یہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار. الا اس الا کو کہا جاتا ہے کلمہ تنبیہ. قرآن مجید میں اکثر جگہ ہے الا. اس کا مطلب کہ آگاہ رہو ہوشیار ہو جاؤ خبردار وغیرہ ترجمہ کیے جا سکتے ہیں کہ سامنے والے کو جگایا جاتا ہے. جس سے تنبیہ کا مطلب بھی جگانا ہوشیار کرنا. جیسے الارم ہوتا ہے نا الارم کی گھڑی اس کو کہتے ہیں منبہ جگانے والی. تو کلمہ تنبیہ یہی ہے الا خبردار. آگے ترجمہ کریں آپ. ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے دوست ولی لا خوف کوئی خوف نہیں علیہم زبردست. علیہ تو ہم پڑھتے ہوئے آئے ابھی علیہ یاد پڑھ لیا. اس پر علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوا. لا ہم نہیں ہے وہ یحزنون غم کرنے. انشاءاللہ ہم چھٹے یونٹ میں پڑھیں گے فعل برب ہے. یحزنون غم کرنا غمگین ہونا. نہ انہیں غم ہوگا نہ انہیں خوف. الذین آمنوا الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. وا کانو اور تھا. کانا تو ہم پڑھ چکے ہیں نا تھا. کانو وہ تھے. یتقون تقوی والے. اور وہ کیا تھے تقوی والے. لہم یہاں پہ رک جائیے. لہو بتائیے. لہو لہو کا مطلب کیا تھا. آج ہم نے پڑھا تھا لہو. اس کا مطلب کیا پڑھا ہے اس کے لیے. لہم ان کے لیے. زبردست. لہم ان کے لیے. البشرا خوشخبری ہے بشارت. خوشخبری ہے. اگلے حساب پورا کریں گے. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ آخرت میں. لا تبدیل کوئی تبدیلی نہیں ہے بدلنا نہیں ہے. لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کے لیے. یہاں پہ کلمات سے مراد فیصلے. اللہ کے فیصلوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں. ذالکا وہ ہوا. ہوا کا مطلب بھی کیا ہے وہ. لیکن ہوا کے بعد اگلے لفظ پر ال آ رہا ہے. هو الفوز زبردست. فوز کسے کا مطلب کامیابی. ذالک هو الفوز العظیم وہی بڑی کامیابی ہے. اگلے وا لا يحزنک. یحزن ابھی ہم نے پڑھا تھا نا غمگین. لیکن لا يحزن ادھر دیکھیے. لا يحزن کا مطلب کیا تھا آپ کو. لا يحزن کا آپ کو غمگین نہ کرے. آپ کو غمگین نہ کرے غم میں مبتلا نہ کرے. کیا چیز غم میں مبتلا نہ کرے. پڑھیں آگے. قولہم ان کا قول آپ کو غمگین نہ کرے. ان کا قول آپ لوگوں کو غم میں نہ ڈالے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ان العزت بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے. جمیعا ساری کی ساری. وهو السمیع ہوا کے بعد علیہ وہی السمیع سننے والا. العلیم جاننے والا ہے. الا ابھی الا بتایا تھا میں نے. خبردار. ان للہ اللہ ہی کے لیے ہے. من جو فی السماوات آسمان میں. ومن اور جو فی الارض
اچھا اگلی آیت تھوڑی سی ایسی ہے وما يتبع الذين، یہاں پہ ما جو ہے نا جو کے معنی میں یا جن کے معنی میں، وما يتبع الذين، اور جن کی اتباع کرتے ہیں کون؟ الذين جو يدعون پکارتے ہیں، يدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا کس کو پکارتے ہیں؟ شرکا، وہ ان کی اتباع کیسی ہے؟ اب اس میں نے یہاں پہ کہا تھا نا جو، کیوں؟ اب یہاں سے پتہ چلے گا یتبعون، وہ اتباع نہیں کرتے، یہاں پہ ان کا مطلب یہ نہیں، وہ اتباع نہیں کرتے الا الظن، سوائے گمان کے، وہ جو کیا اتباع کر رہے ہیں نا، وہ کن کی اتباع کر رہے ہیں؟ گمان کی اتباع کر رہے ہیں، انہوں نے وہ جو بنائے ہوئے گمان میں اپنے ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور ان، پھر سے ان کا مطلب نہیں، وَإِنْ هُمْ، اور نہیں ہے وہ، إِلَّا يَخْرُصُونَ، مگر یخرصون، یخرص کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا، خرصہ یخرص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صرف اندازہ لگانا۔ تھوڑا سا آگے کر لیجیے گا، ہاں بس 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 یہاں تک آیت کو مکمل کریں گے۔ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ الذی، جو وہی ہے جو جس نے جعل بنایا، لکم، دیکھیں یہاں پہ لکا، ابھی میں نے بتایا تھا نا لکا لہو سے، لہو اس کے لیے، لکا لکم، تم سب کے لیے، وہی ہے جس نے بنایا تم سب کے لیے، کیا بنایا؟ اللیلہ، رات کو بنایا تم سب کے لیے، تاکہ لتسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہی، اس میں، رات میں، والنہار، اور دن کو بنایا، مبصرا، دیکھنے کی چیز، بصارت دیکھنے کی چیز بنایا، ان فی ذالک، اس میں، لا آیات لقوم، قوم کے لیے، کون سی قوم کے لیے؟ یسمعون، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دیکھیں کتنی ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم اب سمجھنے کے قابل ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق۔ اب اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ پریکٹس تھوڑی سی اور بڑھا دیں۔ جب کہتے ہیں نا، جب وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، جیسے علم کا دائرہ یا انسان جب جاننے والا ہو جاتا ہے تو وہ اس کے اندر جب پھل آ جاتا ہے درخت میں، تو درخت کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے، صحیح ہے، یہ تو عاجزی کی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اب جب ہمارے پاس تھوڑے سے اصول زیادہ آ گئے ہیں اور اللہ کی توفیق سے ہم پہلے کی نسبت اگر زیادہ سمجھنے لگیں، پہلے کی نسبت، تو اب ہمیں تھوڑی سی پریکٹس کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ پہلے ہم جو ہے چونکہ ہمارے پاس اصول کم تھے، کم چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اب ہم نے جب زیادہ پڑھ لیا نا، تو پہلے اگر ہم ایک صفحے کی پریکٹس کرتے تھے تو کم از کم اب ہم ایک پاؤ کی پریکٹس کریں ایک دن میں۔ ایک پاؤ کی پریکٹس، ایک پاؤ ہوتا ہے تقریباً 2.5 سے 3 صفحے ہوتے ہیں، صحیح، 4 صفحے، چلیں 4 صفحے ہوتے ہیں، اگر 15 رن والے حافظ ہیں تو 4 صفحے ہوتے ہیں، تو ایک پاؤ کی اگر ہم پریکٹس کر لیں 4 صفحے اس انداز سے اگر ہم پڑھ لیں، تو میرے خیال سے شروع میں ہمیں کتنا وقت لگے گا؟ اس میں کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے؟ 1 گھنٹہ بڑی بات ہے؟ اگر 1 گھنٹہ لگتا ہے مثال کے طور پر، نہیں ویسے تو 1 گھنٹہ نہیں لگے گا، تھوڑا کم لگے گا، کیوں؟ اس کے اندر ہمیں ترجمہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں ترجمہ نہیں دیکھنا ہے، صرف غور کرنا ہے۔ غور کرنے کے اندر اگر کتنا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ہاتھ میں ہائی لائٹر بھی ہوئے، قرآن کا نسخہ ہمارا ہو، ہمارے سے مراد وہ جس میں ہم مطالعہ کر رہے ہیں ایک خاص مخصوص ہو، اور ہمارے ہاتھ میں ہائی لائٹر ہو، صحیح ہے، نشان زد کرنے کے لیے، تو ہم اس حصے کو جو ہمیں پتہ ہے نا اس کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق بڑھ جائے گا۔ روزانہ اگر ایک پاؤ بھی ہم کریں گے تو 4 دن کے اندر ایک پارہ سمجھنے کے ہم، یعنی اس کے اندر کیا ہوگا، تقریباً 40% حصہ ہمیں سمجھ آنے لگے گا۔ پورا نہیں آئے گا، لازم بات ہے، ایک صفحے کے اندر ہی پورا نہیں آئے گا، لیکن ایک بڑا حصہ ہوگا جس کو انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کر دیں گے، چاہے وہ لفظ کا درجہ ہو، لفظ سے اگلا کون سا تھا؟ قطعے کا درجہ ہو، یا قطعے سے آگے کوئی جملہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے بہت سے ابھی ہم نے پڑھے جن میں جملے الحمدللہ ہم سمجھ رہے تھے، تو جملہ بھی ہم پوری آیت کو ایک ساتھ نہیں رکھیں اپنے سامنے، ہم اس مرحلے کے تحت چلیں، کوئی لفظ سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس کو کر لیں، قطعہ سمجھ میں آ گیا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، جملہ سمجھ میں آ گیا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، لیکن اس کو لازمی کریں۔
آخری گزارش یہ ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں، اپنے ساتھ دوسروں کو شامل کریں۔ دیکھیں کوئی چیز میں اگر خود پڑھتا ہوں نا تو وہ ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے مجھے، لیکن وہی چیزیں میں پڑھانے لگتا ہوں تو بتائیے وہی چیز جو ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے وہ ہوتا ہے نا امتحان کے دنوں میں، عام طور پہ امتحان کے دنوں میں زیادہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ہے نا، کیونکہ امتحان کے دنوں میں انسان کتاب کھولتا ہے، تھوڑا غور خوض کرتا ہے، باقاعدہ تکرار وغیرہ کرتا ہے، ایک دوسرے کو پڑھاتا ہے، تو اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ عام کلاسوں کے اندر وہ چیز زیادہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، اگر ہم یہی دوسرے کو پڑھانے لگیں گے نا تو ہمارا سمجھنے کا لیول بڑھ جائے، تو اس کی کوشش کیجیے گا، ان دو گزارش ہوا کریں۔